السلام علیکم کلاس 7۔ آج ہم نظم پڑھیں گے والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اس کے شاعر علامہ اقبال ہیں۔ ٹھیک ہے، سب پیج نمبر 122 صفحہ نمبر 122۔ اپنی والدہ کی وفات پر کہی گئی علامہ اقبال کی یہ نظم شدید غم کے احساسات کی ترجمانی کرتی ہے۔ اقبال کو ان کی والدہ بالی کہہ کر پکارتی تھیں۔ بقول اقبال، جب میں ان سے ملنے سیالکوٹ جاتا تو خوشی سے کہتی میرا بالی آ گیا، اور میں اپنے آپ کو چھوٹا سا بچہ محسوس کرنے لگتا۔ ٹھیک ہے، اب میں اس نظم کی جو ہے وہ بلند خوانی کر رہی ہوں، سنیے اب آپ اور خود بھی پڑھیے۔ کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرخت پہ تیری لے کے یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، دفتر ہستی میں تھی زرعی ورق تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات، عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی، مثل ایوان سحر مرقد فروزاں ہو تیرا، نور سے معمور یہ خاکی شبستاں ہو تیرا، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبز نوروستا اس گھر کی نگرانی، اس گھر کی نگہبانی کرے۔ بہت خوبصورت نظم اقبال کی والدہ مرحومہ کی یاد پر جو انہوں نے تحریر کی ہے۔ آئیے اس نظم کو جو ہے ہم اس کے جو ہے مفہوم سمجھتے ہیں۔ اس کا بلند خوانی میں نے آپ کو کرا دی اور اب ہم اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ اقبال نے نظم اپنی والدہ کی یاد میں لکھی ہے، اور پہلا شعر دیکھیے۔ کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار۔ اس میں شعر میں جو ہے علامہ اقبال اپنی ماں کی اہم بتا رہے ہیں کہ اب میری ماں جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہی، ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اور اب کون ہے جو میری وطن میں میرا انتظار کرے گا۔ اگر میں وطن سے دور چلا جاتا تھا تو میری ماں جو ہے وطن میں میرا انتظار کرتی تھی، لیکن اب کون ہے جو میرا انتظار کرے گا، اور کون میرے خط نہ آنے سے بے قرار ہوگا۔ ماں جو ہوتی ہے اپنے اولاد کی خاطر ہر وقت جاگتی رہتی ہے، اس کا انتظار کرتی ہے، اس کو یاد کرتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے، اور جو ہے وہ ہر وقت اس کی آنکھیں دروازوں پہ لگی رہتی ہیں۔ تو اقبال نے اسی کی منظر کشی کی ہے کہ اب وطن میں کون میرا انتظار کرے گا، کون میرا خط نہ آنے کی وجہ سے پریشان رہے گا، خاک مرخت پہ تیری لے کے یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ خاک مرخت، مرخت کہتے ہیں قبر کو، اب میں تیری قبر پر یہ فریاد لے کر آؤں گا، فریاد کرنے آؤں گا، تجھ سے فریاد کرنے آؤں گا تیری خبر پر، اور اب دعائے نیم شب، یعنی کہ ماں تہجد میں اٹھ کر، نیم شب تہجد کا وقت جو ہے وہ اپنے اولاد کی کامیابی کے لیے، اپنی اولاد کی عزت، کامیابی اور ہر طرح کی صحت تندرستی کے لیے دعا گو رہتی ہے، اور وہ دعائیں کرتی ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ اب میں جو ہے اب کون مجھے یاد کرے گا، کس کو میں یاد آؤں گا۔ جب میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے تو اب میرے لیے دعا کے ہاتھ جو ہیں وہ تو بند ہو چکے۔ صحیح، پھر آگے کہتے ہیں تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا۔ میری ماں نے میری اتنی اچھی تربیت کی، اتنی اچھی تعلیم سے مجھے آراستہ کیا، اتنی اچھی تربیت کی کہ میری جو قسمت ہے وہ تاروں کی طرح ہو گئی۔ تارے کی جس طرح تارے بلندی پر چمکتے ہیں، اس طرح میں بھی ستاروں کی طرح بلندی پر چمکنے لگا، میرا مستقبل ایسے ہی روشن ہو گیا۔ تو کیوں ہوا میرا مستقبل روشن، کیوں میری یہ قسمت پائی؟ میری یہ قسمت صرف میرے والدہ کی طرف سے بھی۔ میری والدہ ہر وقت میری دعا گو رہتی تھی، اپنے ہاتھ جو ہے وہ دعا کے لیے بلند کرتی تھی، میری کامیابی کے لیے، میری اچھی قسمت کے لیے وہ ہر وقت دعا گو رہتی تھی، اور اس طرح سے میری قسمت جو ہے وہ ستاروں کی طرح بلند ہو گئی۔ گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، اور آج میں جو کچھ بھی ہوں، اقبال کہتے ہیں آج میں جو کچھ بھی ہوں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے، علم، دولت، جو بھی، وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ میری والدہ کی وجہ سے ہے، اور میرے اجداد کا، یعنی کہ میں نے اپنے باپ دادا کا جو نام روشن کیا ہے، جو عزت، اجداد کہتے ہیں باپ دادا کو،
تو میں نے اپنے باپ دادا کا نام روشن کیا، جو عزت و کامیابی پائی، اور یہی میرا سرمایہ ہے، سرمایہ جمع پونجی۔ تو گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا تو والدہ کی تربیت کی ہی وجہ سے، والدہ کی دعاؤں کی ہی وجہ سے آج میں اپنے ماں باپ کا نام روشن کر پایا ہوں، ان کی عزت کو میں بلند کر پایا ہوں۔ دفتر ہستی میں تھی زرعی وقت تیری حیات۔ اور کہتے ہیں کہ زندگی کا جو دفتر ہے، جس طرح ہر چیز کا ایک دفتر ہوتا ہے، وہاں کام ہوتا ہے، اس طرح زندگی بھی جو دفتر کی طرح ہے، یہاں بھی مستقل کام ہی کرنے پڑتے ہیں۔ تو زرعی وقت سنہرا وقت تھا، زندگی کا جو کتاب تھی زندگی کی، اس کا جو سنہرا وقت تھی زندگی، اس کی میری جو والدہ کی زندگی میری جو والدہ کی زندگی تھی وہ میرے زندگی کی دفتر کا ایک سنہرا وقت تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات۔ اور میری والدہ کی زندگی سر سے لے کر پیر تک دین اور دنیا دونوں کی وہ سبق میں ان سے حاصل کرتا، دین کا سبق بھی لیتا تھا اور دنیا کا سبق بھی، کہ دنیا کیسے کرنی ہے، کیسے کمانی ہے، کیسے رہنا ہے، اور دین کیسے کرنا ہے، کیسے اللہ کو یاد کرنا ہے، کیسے عبادت کرنی ہے۔ یہ دونوں سبق میں نے اپنی والدہ سے حاصل کیے۔ عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ بہت پیارا شعر اقبال کا۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں پوری زندگی تیری محبت جو تھی وہ میری خدمت کرتی رہی، یعنی کہ ماں کی محبت، ماں میری خدمت کرتی رہی۔ میں بوڑھا بھی ہو گیا تو ماں ہی میری خدمت کرتی رہی، اور اب جب کہ تو نہیں ہے میں تیری خدمت کے قابل ہو گیا، میں اس قابل ہو گیا کہ میں تجھے کما کر کھلاؤں، تیری خدمت کروں، تو تو چل بسی۔ مسئلہ ایوان سحر مرقد فروزاں ہوں تیرا۔ مسئلہ ایوان سحر، ایوان کہتے ہیں محل کو، تو محل کی طرح، جیسے محل کے وہ منبر جو ہوتے ہیں، محل کی جو ایوان جو ہوتے ہیں وہ روشن ہوتے ہیں، تو اس طرح تیری جو قبر ہے اسی طریقے سے روشن ہو، ٹھیک ہے۔ نور سے معمور یہ خاکی شبستہ ہو تیرا، اور تیری جو یہ خاک ہے، ٹھیک ہے، وہ کس سے منور ہو جائے، وہ چمکتی رہے، نور سے معمور رہے، روشنی سے، تیری جو خبر تیری روشن رہے، تاریکی نہ ہو قبر میں، قبر روشن رہے۔ یہ دعا دے رہے ہیں شاعر اپنی والدہ کو۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، اور آسماں سے وہ اوس وہ گرتی رہے۔ اوس گرنے سے ہر چیز گیلی ہو جاتی ہے، شبنم کسے کہتے ہیں، اوس کو کہتے ہیں۔ جب اوس گرتی ہے تو ہر چیز کیا ہوتی ہے، تر ہو جاتی ہے، گیلی ہو جاتی ہے۔ تو اور پھر وہ تر ہو کر جب وہ پودوں پر یا پتوں پہ گرتی ہے شبنم، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے افشاں بکھیر دی گئی ہو۔ جیسے افشاں کسے کہتے ہیں، چمکدار شے کو۔ تو آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ آسماں سے وہ اوس گرے، اور تیری خبر پر وہ اس سے روشنی پھیل جائے، اور اس پر وہ چمکدار شے کی طرح تیری خبر چمکتی رہے۔ سبزہ نوروستہ اس گھر کی نگہبانی کرے، اور پھر ہر طرف وہ تیری خبر کے آس پاس سبزہ ہی سبزہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس طرح بچوں میں نے اس نظم کی وضاحت کر دی، اس نظم کا مفہوم آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس پوری تشریحات وغیرہ کا کام باقی ہے، تو پھر میں بتا دوں گی آپ کو کون سی شے کی تشریح کرنی ہے۔ تو اس کا مرکزی خیال بھی ہم لکھیں گے، تشریح بھی کریں گے، صحیح۔ تو ابھی آپ نے صرف اس نظم کی میں نے بلند خوانی کرائی ہے۔ اس نظم کو پھر ٹائٹل پیج بنائیں گے کاپی پر آپ، اور پھر کمپیوٹر پیج پہ اچھے صاف ستھرے طریقے سے ہلکے رنگ کا کمپیوٹر پیج لے کر اس نظم کو وہ آپ خوش خط تحریر کرو گے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ خوش خط تحریر کرنا ہے آپ نے اس نظم کو، اور پھر ٹائٹل پیج کے بعد یہ لگاؤ گے۔ اور ہاں، علامہ اقبال کا تعارف، شاعر کا تعارف، علامہ اقبال کے بارے میں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور نظموں میں مختصر تعارف جو آپ نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا وہ آپ لکھ کر وہ بھی کرو گے۔ پہلا وہ نظم کا ٹائٹل پیج، سیکنڈ نمبر پر شاعر کا تعارف، اور تھرڈ نمبر پر آپ نے یہ نظم وہ خوش خط کمپیوٹر پیج پہ تحریر کر اس کو لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر باقی جو کام ہے، سوال جواب ہو گئے، مرکزی خیال ہے اور تشریح ہے، تو وہ پھر اپنے آئندہ کے ہم لیکچر میں کریں گے۔ ابھی یہ والا کام اتنا کر لیجئے۔ اور دوسرے یہ کہ اپنی کاپیز، بار بار میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں،
کچھ بچوں کی کاپیز آئی ہیں اور کچھ بچے ابھی تک اپنی کاپیز چیکنگ کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے، چیکنگ میں بھیجنے کی رافع کی کاپی آ چکی ہے، خضر کی کاپی آئی ہے بوائز میں. لیکن اور بوائز بھی جو ہیں ایک تو اٹینڈنس بھی نہیں مارک کرواتے اور بالکل لاسٹ موومنٹ میں آپ اپنے اٹینڈنس مارک کروا رہے ہو، تو یہ بھی طریقہ غلط ہے آپ کا. تو تھوڑا سا یہ بھی آپ دیکھ لیجیے، اٹینڈنس مارک کروائیں. ایک کام یہ، دوسرا یہ کاپیز چیکنگ کے لیے کریں کہ دونوں پہ نمبر ہے، اٹینڈنس پہ بھی نمبر ہے اور کاپی کے بھی مارکس ہیں. تو اس کا خیال رکھیں، گرلز بھی اور بوائز بھی. ٹھیک ہے، جو لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، مطلب میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ لیکچر سین نہیں کرتے ہیں، اٹینڈنس نہیں لگاتے ہیں، تو آج میں نے جو ہے اس میں آپ کو اٹینڈنس بھی دی ہے گروپ پر. تو اس کا خیال جو ہے آپ اس کو دیکھیں. صحیح ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اب میری ملاقات آپ سے اگلے لیکچر پہ ہوگی. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.